اب میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں استاذ المکرم، استاذ العلماء والفضلاء، استاذ المدرسین، مدرس، مفتی، مقرر، مناظر اور بہترین دوست، بہترین موسم تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے، اپنے پند و نصائح سے ہماری اصلاح فرماتے ہیں۔ محترم المقام استاذ المکرم علامہ حافظ محمد اسحاق ظفر صاحب، نعرے سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت علامہ مولانا قدوم صاحب نے اور حضرات نے کافی ساری باتوں کا تذکرہ کیا ہے، میں ان کا اہل نہیں ہوں۔ اتنا تذکرہ کرتا ہوں کہ یہاں پر اس مجلس میں مجھے مولانا صابر حسین صاحب کی نظر آئے تھے، اس وقت وہ تشریف فرما تھے تو ان کا نام کسی نے نہیں لیا، اور نام نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولوی وہ ہوتے ہیں مدرس پڑھانے والے جن کو لوگ کم جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں، مجالس میں، محافل میں، جلسوں میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ سادی سی مثال دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات اتنا تو جانتے ہیں کہ صرافہ بازار میں آپ جب جائیں تو وہاں پہ شوکیس جو ہوتے ہیں اس میں بڑے زیورات سجے ہوتے ہیں، لیکن جو زیورات بنانے والے ہوتے ہیں ان کی شکل بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ بچیوں کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے پھونکے مار رہے ہوتے ہیں، ضربے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ کچھ ایسے ہی ہے، اور مزید سچی بات یہ ہے کہ وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ایسی چیزیں کہ جو سامنے آنے کی نہیں ہوتی وہ بنیاد میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارا معاملہ جو استادی شاگردی والا معاملہ ہوتا ہے یہ اس اینٹ کی مانند ہوتا ہے کہ جو جس کو آپ حضرات فنگر اینٹ کہتے ہیں نا، فنگر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس علاقے میں؟ فنگر ہی کہتے ہیں۔ وہ جب لیتے ہیں اس کی قیمت بظاہر کم ہوتی ہے، لیکن بنیادوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتی لیکن بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ تو مدرسین کا یہی کام ہوتا ہے، وہ اپنے کام میں رہیں، اور ایسے پھر جوہر جو ہے کہ جب سامنے آتے ہیں تو پھر وہ زیب و زینت کا باعث بنتے ہیں، اور وہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور خطابات بھی سناتے ہیں۔ تو یہ ان کا ہی یہ منصب ہے اور کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو، جہدی اور کوشش کو کامیاب بنائے۔ مجھے ابھی انہوں نے آخر میں القاب دیے کہ مقرر اور مناظر، اور وہ میرا مقصد نہیں ہے۔ البتہ ضرور بہت سارے مناظر، بہت سارے مفتی اور حضرات استادی شاگردی کے رشتے کے ساتھ کیا ہے منسلک ہیں۔ میں جو حضرات ابھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور مجلس کا اختتام ہو رہا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر میں اپنے بچوں سے اور نوجوان عزیزوں سے کہوں گا کہ آپ کو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت بہت کم پڑے گی، دل میں بے شک پڑھیے، مگر جب کبھی کچھ ایسا جملہ ہو کہ جو آپ کے دل کو لگے اور وہاں پر آگے کچھ آپ کہنا چاہیں تو کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جہاں پر دعائیہ جملہ آمین، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر عزم کی بات ہو تو وہاں پر انشاءاللہ، اور جب کوئی مزید ہو تو کہیں ماشاءاللہ کہنا ہے، اور کہیں کوئی ایسی بات ہو کہ جہاں پر کہیں تذکرے کی بات آئے کہ رب کا عذاب، اس کی پکڑ گرفت، تو وہاں پر نعوذ باللہ کہنا ہے، ہر جگہ سبحان اللہ نہیں کہنا، کیونکہ آج ہمیں مقررین اور بلکہ نقباء نے، نقیبوں نے اور ان حضرات جو خاص کر کے نعت خوان ہیں انہوں نے تو ایک ایسا بنا دیا ہے کہ اس کا معاملہ بڑا عجیب سا ہو رہا ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خود اپنے دل میں جب آپ کے خیال میں آئے اور کسی جملے کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق آگے لفظ کا انتخاب کر کے آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں جس بات کا تذکرہ کیا ہے اور آپ حضرات عملی طور پر دیکھ رہے ہیں
کہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کا ذکر خیر دن بدن بڑھ رہا. کوئی شک. رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. بے شک بے شک. جب رب ذوالجلال ذکر کو بلند فرمائے، وہ رفت عطا فرمائے، تو وہ رفت کیوں کرنا. دوسرا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفت شان جو رب نے بنائی ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بے شک. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما لیا، قبر انور کے اندر جلوہ افروز ہو کے، لیکن آپ کی وہ دنیاوی زندگی اس کے بعد کے جتنے بھی لمحات ہیں، ہر آنے والا لحظہ، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی ہے. آپ کے مرتبوں میں، آپ کے مقامات میں، آپ کی عظمتوں میں، آپ کی رفتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنی مخالفتیں ہوتی ہیں، اور مخالفتیں ہوتی اسی کی ہیں کہ جس کو رفتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ بھی ایک تو رفع الاشیاء و ازدادها لوگ کہتے ہیں کہ ضد سے چیز پہچانی جاتی ہے. اگر اس کا اپوزٹ نہ ہو تو اس کا ادراک، اس کا علم درست طریقے سے نہیں آتا. نابینا حضرات کو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کہتے ہیں آنکھوں والوں آنکھیں بڑی نعمت ہیں. تو وہ جب مقابل آتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا قدر و منزل کا ہے. تو انسان جب کسی چیز کا درست ادراک کرنا چاہے، اس کی ضد سامنے ہو، تو ایسی صورت میں پتہ چل جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کے ترانے الاپنے کے لیے جب مقابل کوئی نہیں ہوتا تو ہمیں سستی تعلیم جاتی ہے، ہم میں ایک کوتاہی والا معاملہ آتا ہے. لیکن جب کوئی دریدہ دہن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان زیبا میں اپنی باطنی کا اظہار کرتا ہے تو سوئے ہوئے کو بیدار کرتا ہے. یہ ان کو گویا جگانے کا ایک باعث بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پیدا کر رکھا ہے اور بڑی طاقتیں بھی دے رکھی ہیں. شیطان لعین اس نے روز ازل میں جب رب ذوالجلال نے اسے راندہ درگاہ کیا تھا، اس موقع پر اس نے قسمیں اٹھا کر کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، الہی تیری عزت و جلال قسم میں ان سب کو گمراہ اور اغوا کروں گا. تو رب ذوالجلال نے اس موقع پر فرما دیا تھا ٹھیک ہے تو اپنا زور لگانا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سبحان اللہ، میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. ہاں تیرے لیے بھی بندوں کو کچھ میں نے پیدا کیا اور تیرے حصے کے ہیں، ان کے اوپر ہوگا، لیکن جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. الا عبادک منہم المخلصین، اس نے خود ہی اقرار کر لیا تھا. تو لہٰذا وہ بھی زور لگاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں بھی دے رکھی ہیں، علم بھی دے رکھا ہے. کرتا کہ وہ اتنا کچھ علم دے رکھا ہے، یہ مسئلے کی بات ہے اور سارے مانتے ہیں. جو نبی کے علم کو نہیں مانتے وہ مانتے ہیں کہ شیطان کو ہر بندے کے متعلق معلوم ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کاروبار کیا ہے، مزاج کیا ہے، طبیعت کیا ہے، یہ ساری باتیں جانتا ہے. کرتا کہ آپ نے خود عملی طور پر دیکھا ہوگا کہ نماز میں آپ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اگر کاروبار اور تجارت سے وابستہ ہیں تو وہ مسئلے یاد آ جاتے ہیں، فلانے سودے کا کیا ہوا، فلانی چیز کا بھاؤ بڑھ گیا. اور اگر آپ دفتری کاروبار میں، دفتری معاملات میں ہیں تو وہاں پر ماتحت عملہ ہے یا دوسرے ہیں، ان کی باتیں کولیگس کی سامنے آ جاتی ہیں. اور ہم مولوی ہیں تو ہمیں مسئلوں کی بات، فلانا مسئلہ کیا ہے، فلانے نے یہ پوچھا تھا. یعنی ہر شخص تو وہ جانتا بھی ہے، اس کے مزاج سے بھی کیا ہے، شناسا ہے. اور نماز میں آ کر جب وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے مزاج کے مطابق وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ ایسے وسوسے ڈال کر ادھر یہ کیفیت ہوتی ہے اور پھر جب اذان ہوتی ہے تو بھاگتا بھی رہتا ہے. تو یہ اتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہیں اور اتنا علم بھی اس کو دے رکھا ہے کہ وہ رب ذوالجلال نے اپنا مقابل پیدا کیا ہے خود، تاکہ اچھے اور برے کی چاہے تمیز ہو جائے. تو اچھے اور برے کی تمیز ہونے کے ساتھ ساتھ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اظہار بھی ہو جائے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا اظہار بھی ہو جائے. اور وہ الحمدللہ دن بدن ہو رہا ہے. دوسری جو بات میں ایک علمی لحاظ سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، علماء کی توجہ کے لیے بھی. دو روز پہلے ایک نشست میں بیٹھے تھے، ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا پروفیسر خورشید احمد سعیدی صاحب، انہوں نے یہ بات میرے سامنے کی تو مجھے بڑی دل کو لگی. اور مولانا صاحب نے اسی بات کا تذکرہ کیا، آیت مبارکہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، نبی علیہ السلام کی رسالت ساری کائنات کے لیے ہے. اب ساری کائنات کی جب آپ کی رسالت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
اے رسول جو کچھ آپ کو پہنچائے وہ ان سب کو پہنچا دیجیے، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے، پیغام رسالت آپ نے نہ دیا، تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی 63 سالہ زندگی وہ گزار کر ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ 23 سالہ جو آپ کی زندگی تھی اسی میں سارے انقلابات کی کیفیتیں بھی موجود ہیں۔ تو جو لوگ اس زمانے میں پیدا نہ ہوئے تھے یا پیدا تو تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو جزیرہ عرب سے باہر نہیں نکلے تھے، وہاں ان تک پیغام رسالت پہنچا نہیں، تو یہ تو بات جچتی نہیں کہ رسول اللہ کی ڈیوٹی رب ذوالجلال کی طرف سے لگے، ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہو، مگر ساری کائنات تک آپ نے پیغام نہ پہنچایا ہو، تو یہ کیسے اس کو ہم درست تسلیم کریں گے کہ رب ذوالجلال نے فرما بھی دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدود عرب جو ہے اس سے باہر قدم بھی نہیں رکھا، اور جن کا ساری کائنات تک آپ لوگوں تک پہنچے بھی نہیں، تو پھر یہ کیسے رسالت کا پیغام، اور پھر جو اس زمانے میں موجود نہیں تھے آج ہم ہیں مثلا، تو پیغام رسالت کیسے پہنچنے والی بات ہو، اور رسول اللہ کی ذمہ داری جو ہے وہ کیسے ادا ہو۔ تو ہم ذرا اس خطبہ حجۃ الوداع کی طرف جائیں، تھوڑی سی توجہ کریں، ہمیں اس کا جواب مل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سارے جتنے بھی موجود تھے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سبحان اللہ، جو یہاں پر موجود ہو اب تمہاری ذمہ داری میں ڈال رہا ہوں، جو حاضر ہے وہ غائب کو بات پہنچا دے، حتیٰ کہ نسلاً بعد نسل وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام رسالت امت مسلمہ کے افراد، علماء کرام، مشائخ اعظام وہ اس انداز سے پہنچا رہے ہیں، تو وہ نیابتاً عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام رسالت پہنچ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسالت نہ پہنچا ہو۔ تو یہ معنی ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے تو پردہ فرما گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی ظاہری زندگی میں جو کچھ کام کیا تھا، جو افراد تیار کیے، جو بظاہر گموار تھے، بظاہر ان کے اندر صلاحیتوں والی بات نہ تھی، بظاہر ان کو آرام اور بدو کہا جاتا تھا، لیکن انہی گمواروں کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت میں، تربیت گاہ میں جب آئے تو خود نہ تھے جو راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت میں جب وہ آئے تو وہ کمال کے بنے، حتیٰ کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مربع میلوں پر جب سلطنت اسلامیہ پھیلی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جب اس وادی سے گزر ہوا جہاں پر وہ اونٹ تو ان کی گلابافی کیا کرتے تھے، تو آپ رو پڑے۔ ہم سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا لگے ایک وہ وقت تھا کہ میرے پاس چند اونٹ ہوتے تھے، میں خطاب کا بیٹا، میرے پاس اونٹ ہوتے تھے، مجھ سے وہ اونٹ نہیں سنبھالے جا سکتے تھے، اور میرے والد مجھے جو ہے ڈانٹا ڈپٹا کرتے تھے، خطاب کہ تو ان کو نہیں سنبھال سکتا۔ آج الحمدللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ اتنے دور تک جو ہے یہ ساری سلطنت کا نظم و انتظام ہم سنبھال رہے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی وہ نظر نصیحت تھی، انہوں نے وہ افراد کو تیار کیے، حتیٰ کہ انہوں نے بعد کے افراد کو تیار کیا، پھر بعد کے افراد کو تیار کیا۔ آج الحمدللہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق وہ وراثت انبیاء کو لے کر، وراثت نبی کو لے کر دنیا کے اندر اس کو بانٹ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے مدینے کی گلیوں میں، تو آپ نے ایک جملہ کہا اور لوگ دوڑے مسجد میں آئے، کہنے لگے چلو چلو جلدی چلو، مسجد میں رسول اللہ کی وراثت پڑھ رہی ہے، رسول اللہ کی وراثت پڑھ رہی ہے۔ لوگ آ گئے، جب آئے تو دیکھا کوئی وہاں پر ایسا مال و متاع والی بات نہ تھی، تو وہاں پر تعلیم و تعلق کا سلسلہ شروع تھا، پڑھنے پڑھانے کی بات ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کیا یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو پھیلا یا تعلیم و تعلق کی بات، تو گویا العلماء ورثۃ الانبیاء یہی وجہ ہے کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عموم اور باسرائے چند لوگوں کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ مال و دولت نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں جس کی وراثت ہو، وہ علم کی وراثت۔ معاش الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم گروہ انبیاء جو ہیں ہم کسی کے وارث بنتے ہیں، کسی کو وراثت آگے ایسی طرح کا مال و دولت بھی دیتے نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا بھی مال و متاع کی وراثت نہیں چھوڑی تھی،
علم کا نور چھوڑا تھا قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں اور اپنے ارشادات گرامی کی صورت میں، جو صحابہ کرام نے لیا، پھر بعد میں امت کے اوپر کیا اس کو تقسیم کیا، حتیٰ کہ تابعین، پھر بعد میں تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین آج علماء وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں اور امت مسلمہ کو یہ اعزاز مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس دینی اور روحانی رشتے کو مضبوط و مربوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ کے استاد مکرم اپنے خوبصورت دل نشین انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ میں آخر میں دل مسجد انتظامیہ کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جو مہمانان گرامی جوار سے تشریف لائے ان کا، اور بزرگ حضرات، ہماری مسجد کے جو صدر ہے یہ بھی بزرگ ہیں اور اتنی دیر تک نہیں بیٹھ سکتے، انہوں نے یہاں پہ مکمل ٹائم محفل میں بیٹھے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ بیمار ہے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ میرے صاحب کو، خلیل صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، اسی طرح یہ نوجوان حضرات جو ماشاءاللہ اتنی دیر سے ہماری محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں، تو یہ محافل آپ لوگوں کی وجہ سے ہی زینت پکڑتی ہیں، اور میں اس وقت ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کو چار چاند لگایا، انہوں نے بھرپور طریقے سے اس دفعہ ایفرٹ کی اور پچھلی تمام باتوں کی قضا کی، جو فوت ہوئی تھی نا پچھلی دفعہ، مثلاً لائٹنگ کم ہوئی تھی، اس دفعہ انہوں نے قضا کی ہے اور زبردست لائٹنگ ہوئی، اسی طرح جلوس کے معاملے میں اور محفل کے معاملے میں۔ تو میں اس معاملے میں جن لوگوں نے دامے درم سخن قدم جس لحاظ سے بھی معاونت کی ہے انتظامیہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں نصیب فرمائے، ترقیاں نصیب فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں قبلہ استاذ مکرم مدہ ذیل العالی کی خدمت میں کہ آپ دعا فرمائیں۔ ختم شریف ہو گیا، جی قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، نعت بھی ہوگی، دعا دعا تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص تلاوت کر کے ایصال ثواب کے اندر بھی شامل ہوں، اور جتنے بھی اس مسجد کے بانیان اور دیگر متعلقین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ قل هو الله احد الله الصمد لم قل هو الله احد الله الصمد لم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ دعا کی قبولیت کے لیے درود و سلام ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دربار گوربار میں درود و سلام کے کلمات ہم پیش کر لیں تاکہ اس کی برکت سے قبولیت کا شرف پا لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات رحمتوں کے تاج والے
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الہ العالمین ہماری اس محفل کو مجلس کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما. الہ العالمین جو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہوئی، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، ثنا خوانی ہوئی، علماء کرام کے بیانات ہوئے، اس محفل و مجلس کا انتظام و انصرام ہوا، اس سب کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما. الہ العالمین پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اس مسجد شریف کے بانیان، اس مسجد شریف کے سابق نمازیان، جتنا متعلقین اور معاونین اس دنیا میں نہیں رہے، الہ العالمین ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، درجات کی بلندی عطا فرما. الہ العالمین حاضرین مجلس کے والدین جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اکابر اسلاف بزرگ، الہ العالمین سب کی بخشش اور مغفرت فرما. ہمیں بھی جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان، اسلام، ایقان کے ساتھ زندہ رکھ. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الہ العالمین آج کی اس مجلس و محفل کا اہتمام کرنے والے، انتظام و انصرام کرنے والے، جس انداز سے بھی جس نے دام میں دل میں قدم میں سکون تعاون کیا ہے، سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرما. مسجد شریف کے جتنے بھی نمازیان ہیں سب کو برکتیں عطا فرما. الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد نیک و صالحہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کے تابع فرمان بنا، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا، عزتوں آبروؤں کا باعث بنا. الہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو لوگ گھروں میں، اسپتالوں میں بڑے چھوٹے بیمار ہیں سب کو شفائے عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین کرونا کی صورت میں جو ابتلاء و آزمائش اور پریشانی کے اندر ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، الہ العالمین اس سے نجات عطا فرما. الہ العالمین ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، تنگدستوں کی تنگدستی کو دور فرما، قرض داروں کو قرض دور کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے خزانے غیب سے مدد اور نصرت فرما. الہ العالمین جس طرح ہماری پیشانیوں کو غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے محفوظ رکھا ہے، ہمارے ہاتھوں کو محفوظ فرما تیرے غیروں کے سامنے اعتراض ہو. الہی اپنا ہی محتاج رکھ، کسی اور کا محتاج نہ بنا. ہر قسم کے فقر سے، احتیاجی سے محفوظ و محمود فرما. الہ العالمین تیرے نبی کے نام لیوا جہاں کہیں بھی کفر کے سربرسرے پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما. الہ العالمین خصوصاً کشمیر کے نہتے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، ان کو آزادگی کی دولت نصیب فرما. الہ العالمین مظلوموں کی مدد کرنے کی دوسرے مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. ہماری حکومت کو، ہماری افواج کو یہ ہمت اور توفیق عطا فرما کہ اپنے کشمیر کے نہتے مظلوم مسلمان بھائیوں کی حقیقی مدد کی سبیل نکال سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احلل الكفرة الفجرة. الہ العالمین جن خبیثوں نے، جن دریدہ دہنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے بنائے، الہ العالمین تو ان کو خاک میں ملا، رضائن کو خاک میں ملا. الہ العالمین ان کو نیست و نابود فرما. الہ العالمین ان کی جمعیت کو تشدد کے ساتھ تبدیل فرما. اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخرب دیارہم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحرمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.